اسلام آباد میں معاون خصوصی عرفان قادر نیوز کانفرنس کرائیں۔ ایک احساس پیدا ہو چکا ہے ساری دنیا میں، اب سے نہیں، تقریباً پچھلے کوئی 30-40 سالوں سے، اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ نے اس میں خود بہت انٹرسٹ لیا، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن 2004 ایک انسٹرومنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں، اور پاکستان سگنیٹری بھی ہے، اور پاکستان اس کو ریٹیفائی بھی کیا تھا۔ اور اب پاکستان نے اس میں بہت پارٹیسپیشن کی، اور میری اپنی شمولیت رہی اس طرح کے ورکشاپ، اس طرح کے سیمینارز میں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن کو کنسرن کرتے ہیں۔ اور وہ بہت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے ممالک اس وقت آپس میں اس میں ہم آہنگی چاہتے ہیں کہ یہ جو بدعنوانی کے معاملات ہیں اس میں، کیونکہ یہ جو لوگ یہ ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایک بائی لیٹرل ٹریٹ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نیوز کانفرنس کریں۔ انہوں نے کہا کرپشن کسی بھی معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے، یہ کہنا ہے عرفان قادر کا۔ اسلام آباد میں ان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے، اور کرپشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی معاشرے میں کرپشن جو ہے وہ ایک ناسور ہے، اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا بہت ضروری ہے۔ کرپشن کے معاملے میں انہوں نے مزید کہا کہ معاشرے کے لیے یہ بالکل قبول نہیں ہے، کوئی بھی سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں کرپشن قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ عظمیٰ ہے سپریم کورٹ، انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جائیں، اور نیب ان کے کیسز دیکھے، اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جہاں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں۔ تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے، اور وہ معاملے جو ہیں اگر اس میں کرمنل اوور ٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ، یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے۔ اب لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں۔ ان آڈیو لیکس کے تحت ایک کمیشن قائم کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ روک دیں اس کو، کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ باہر سے کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اس میں آڈیو لیکس میں شواہد آ رہے تھے جس سے کہ ہمیں ایک کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا، اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا، اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزراء اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، یا اور لوگوں کے خلاف، اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے، تو یا میرے آپ کے بارے میں، عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا، بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں۔ اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں
ایک کوئی ایک بالکل غلط شکایت ہو گئی، فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں. تو خدارہ وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی جج صاحبان کے خلاف. ہم وہ زبان نہ بولیں گے، نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے. اور اسی لیے یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی. سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسنس بھی ثابت کر سکتے تھے، اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں. اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا. تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی، ایک اچھا موقع دیا گیا تھا، انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا. اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا. اور اس میں کچھ ایلیگیشن اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا. اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ چیف جسٹس قانون بنایا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023، سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے اور چیف جسٹس کی انگلی نہ اٹھائے. لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بنایا اور ایک ایسا قانون جو ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا سکتے تھے. اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں، کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے. آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں، ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا، اپنی مرضی کا بینچ. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جبکہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہمارے ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی، بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا پارلیمان نے، تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ، بلکہ سپریم کورٹ کے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا کہ چیف جسٹس صاحب، اور لہٰذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے. لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا، بینچز بھی جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو دو قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023، تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں.
تو یہ ایک ایسی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم چند اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کرا لیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف کہ تحفظات ہیں ہم سب کے، بلکہ وہ قانونی، آئینی اور منطقی اعتبار سے بھی غلط ہیں۔ کرتا چلوں وہ شواہد جو ہیں کہ ہاں اس میں مزید ایویڈنس آیا ہے جہاں پہ کہ بہت ساری اور ایکسپینسو گفٹس جو ہیں، جو کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو فیملی کے لوگ یا ان کے جو دوست احباب ہیں ان کو، سابق وزیر اعظم سابق، تو ان کے جو دوست احباب یا ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈونیشنز آئیں، جو گفٹس جو ہیں، جو کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو فیملی کے لوگ یا ان کے جو دوست احباب ہیں ان کو، سابق وزیر اعظم سابق، تو ان کے جو دوست احباب یا ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈونیشنز آئیں جو کہ کیش میں تھی، کائن میں تھیں، تو وہ ایویڈنس بھی آیا ہے مزید۔ اس میں اب جو اماؤنٹس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائے تھے اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اور ایک اور بات جو ضروری میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 190 پاؤنڈ آئے تھے پاکستان کی ریاست کے، اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ یہ ریاست کے ہیں، جبکہ گئے کسی ایک خاص کمپنی یا فرد واحد کے اکاؤنٹ میں، تو وہاں پہ ٹیکس جو تھا وہ ان کی بہت بڑی ایویژن ہوئی، کیونکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کی مد میں جو باہر سے ریپیٹریشن ہوتی ہے پیسے کی، اس پہ ٹیکس سے استثنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پیسہ بھی اسٹیٹ کو نہیں ملا، اور وہ جو استثنا ہے وہ بھی انہوں نے خود لے لیا، تو یہ اربہ روپے جو ہیں مزید اس سے پبلک ایکسچیکر کو اس کا لاس ہوا۔ اور ابھی لیٹلی کچھ اور اکاؤنٹس بھی ملے ہیں، کافی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس ملے ہیں، جس کی کہ تقریباً اپروکسیمیشن جو حجم ہے اس کا وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی ایک دوست ہیں، فرد شہزادی ان کا نام ہے، اور ان کے میاں صاحب ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں مزید ملی ہیں، اور اس میں اب مزید ایفرٹس بھی کیے جا رہے ہیں کہ میوچول لیگل اسسٹنس بھی پروکیور کیا جائے، اور تاکہ وہ ملک واپس آ سکیں اور وہ ان چیزوں کا جواب دے سکیں، اس کے لیے بھی جو ایفرٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسینشلی مین باتیں تھیں جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اب ان تمام چیزوں پہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو دا فلور از اوپن ٹو یو، آپ اپنے اپنے باری باری سے سوال کرتے ہیں۔ جی خان قادر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اسی جگہ آپ سے پہلے جو مشیر اقتصاد تھے وہ بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ بھی لمبے لمبے اعداد و شمار پیش کرتے تھے، جی جی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے پیریڈ میں نہ تو کوئی کیس ثابت کر سکے اور نہ ہی ملک سے لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان واپس آئی، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کا بنیادی مقصد ہے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیا ڈفرینس کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ لوٹی ہوئی دولت بھی حقیقتاً پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہو، اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی عملی شکل بھی قوم کو نظر آئے کہ جنہوں نے کرپشن کی یا اربوں روپے لوٹے ان کے خلاف کوئی عملاً کارروائی بھی ہوئی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیسہ جس کا بھی ذکر ہوا ہے جو پاکستان آ چکا ہے، تو وہ
جہاں تک مجھے علم ہے وہ ابھی بھی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے وہ والا اکاؤنٹ جو ہے جو کہ ایک خاص فیملی کے یا کمپنی کے کی لائبلٹی کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پہ پیسہ موجود ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں، سو پیسہ موجود ہے. اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کا سو موٹو نوٹس جو ہے بالکل وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو وہ ریپیٹریٹ کریں، جو کہ پیسہ پاکستان کی سرکار کے لیے آیا تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ میرے جو پریڈیسیسر تھے تو انہوں نے بہت باتیں کی تھی، اور غالباً آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ میں بھی صرف باتیں کر رہا ہوں. تو آبویسلی میری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طرح باتیں کروں. اور ضروری بات جو آپ کو ڈفرنس بتا معاون خصوصی عرفان قادر کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کرپشن کسی بھی معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے عالمی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں.